حضرت محدث ابن جوزی نے لکھا ہے کہ حضرت حبیب اجمی ایک بزرگ تھے، ان کے پاس ایک شخص اکثر آتا تھا، بڑا مالدار تھا، ایک ہی بیٹی تھی، وہ بھی ٹانگوں سے معذور تھی. تو آپ اکثر اس کو کہتے کہ تو توبہ کر، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کر. ایک وقت ایسا آتا ہے کہ پھر انسان کا جب کوئی اپنا نہیں رہتا پھر اسے مصلی یاد آتا ہے، لیکن اگر مصلی کی عادت بچپن سے پڑ جائے نا تو پھر ذرا آسان ہوتا ہے اللہ سے دل لگانا. وہ اکثر آپ اس کو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہو جائے، ایک ہی تو بیٹی ہے، وہ بھی بیچاری معذور ہے، تو کہاں دولت لے جائے. آج کرتا ہوں، ہم تاریخیں دیتے رہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کو معاذ اللہ کہ رمضان سے میں نے نیک ہو جانا ہے، عمرہ کر کے آؤں گا تو پھر میں پکا نمازی ہوں. خدا کے بندو، کس نے تجھے بتایا کہ رمضان تک تو زندہ رہے گا؟ کس نے خبر کی کہ عمرہ کرنے تک تو بچے گا؟ حضرت حبیب اجمی اس کو کہتے تو کہتا بڑی جلدی ٹھیک ہو جاؤں گا. ایک دن سویرے سویرے توبہ کرنے آ گیا. آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ تو کہنے لگا حضرت جی کل ایک 15 سال کا نوجوان ملا ہے اور مجھے توبہ کرا گیا. مزہ ہی اس عمر میں اللہ اللہ کرنے کا. نبی کریم سے محبت بھی کرنی ہو تو یہی عمر ہے. عشق لگا سی کھیڈاں کھیڈ دی نوں تے پھر مینوں کھیڈاں بھل گئیاں. کجل پایا سی میں یار دے ویکھنے نوں، پھر او دی یاد وچ روندیاں ہی ڈل گئیاں. حیدر شاہ اس گلی کدے نہ رول دی، پر ہن تے رول گئیاں. جن لوگوں نے ابو جہل کو قتل کیا تھا ان کی عمریں بھی 15 سال تھی. ہم تو بڑے ہی نہیں نہ ہوتے ساری زندگی، نہ ہمیں کو بڑا ہونے دیتا ہے، ہم بڑے ہی نہیں ہوتے. یہی تو عمر ہے کچھ کر گزرنے کی. 15 سال کا نوجوان توبہ کرا گیا. تو حضرت حبیب اجمی کہنے لگے وہ کیسے؟ کہنے لگا حضرت جی میں کل منڈی گیا تھا، مجھے کچھ سامان خریدنا تھا، تو بغداد کے بازار سے میں نے مچھلی خرید لی 10 کلو. باقی بھی سامان تو اب خود لے جا نہیں سکتا تھا. تو مزدور آپ کو پتہ ہے بیچارے آج بھی سڑکوں پہ بیٹھے ہیں. تو مزدور بیٹھے تھے تو ان میں ایک نوجوان 14-15 سال کا، چہرے پہ بڑی روشنی. میں نے اس کو کہا بیٹے مزدوری کرو گے؟ کہنے لگا حضور مزدوری بھی کرتا ہوں، پڑھائی بھی کرتا ہوں، اور جو اللہ کو منظور ہو اس کی عبادت بھی کرتا ہوں. میں نے اسے کہا کہ یہ میرا سامان ہے فلان جگہ پہنچانا ہے، کیا لوگے؟ کہنے لگا 3 دینار مزدوری. سودا طے ہو گیا. اس نے سامان اٹھا لیا. کہتے ہیں رستے میں ظہر کا وقت ہو گیا. کہنے لگا چچا اگر اجازت دو تو نماز پڑھ دوں. 15 سال کا جوان. کہتے میں رکھ کے نا وہاں سامان تو پھٹے پہ بیٹھ گیا، وہ نماز پڑھنے چلا گیا. باقی لوگ دیر سے آئے، وہ بچہ جلدی آ گیا. میں نے کہا بیٹے آپ جلدی آ گئے؟ کہنے لگے نفل چھوڑ دیے ہیں. اب یہی نہ سمجھ لیں کہ کام چور ہے، میں بعد میں پڑھ لوں گا. کہتے ہیں وہ دوپہر کا وقت، رمضان بھی نہیں تھا. میں اس بچے کو، نوجوان کو گھر لے گیا اور میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ بڑا نیک ہے، نمازی ہے. اور راستے میں یہ بھی ہوا ہے کہ میں نے اسے ایک دفعہ کہا ہے کہ یہ مجھے تھوڑی دیر کے لیے دے دو، گرمی بڑی ہے، تمہیں پسینہ آ رہا ہے، میں اٹھا لیتا ہوں. کہنے لگا نہیں چچا میں رزق حلال کھاتا ہوں، اگر آپ اٹھائیں گے تو میں 3 دینار مزدوری پوری نہیں لوں گا، پھر پیسے کم کروں گا. میں نے طے کیا ہے کہ اٹھاؤں گا. تو کہتے ہیں میں نے اپنی بیوی کو بتایا تو بڑی متاثر ہوئی. کہنے لگی دوپہر کا کھانا پک گیا، اسے کو روٹی کھا لے. رمضان بھی نہیں تھا. کہتے میں باہر نکلا، اس کو 3 دینار تھمائے. تو میں نے کہا بیٹے ایک بات میری مانو گے؟ کہنے لگا بتائیے. میں نے کہا کھانا پکائے کھا لو. کہنے لگا میں معافی چاہتا ہوں، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے. حضور نے حکم دیا، حکم نبی کریم نے حکم دیا، بخاری مسلم کی حدیث ہے. فرمایا نوجوانوں اگر تمہارے پاس طاقت ہے تو نکاح کر لو ورنہ روزے رکھو. حکم دیا، یا نکاح اور یا روزے، یہ سرکار کا حکم ہے. بھائی نفلی روزہ نفس کی قوتوں کو کچلتا ہے، انسان میں نورانیت اور روحانیت لاتا ہے. کہتے وہ کہنے لگا میں نے روزہ رکھا ہے. میں اور متاثر ہو گیا. میں نے کہا اب کیا کرو گے؟ کہیں اور جانا ہے؟ کہنے لگا نہیں، میں جس دن 3 دینار کما لیتا ہوں پھر میں مزید لالچ نہیں کرتا. باقی وقت یا قرآن مجید پڑھتا رہتا ہوں یا نبی پاک پہ درود شریف پڑھتا رہتا ہوں. اب بتائیں. تو میں نے کہا کہ افطار میرے ساتھ کر لو. کہتے ہیں میں اسے مسجد چھوڑایا اور خود میں لوٹ آیا. افطار کے بعد میں اسے لایا، کھانا کھلایا، عشاء پڑھی. اس کا گھر دور تھا، میں نے ڈرائنگ روم کھول دیا، بیٹھک کھول دی، وہیں وہ سو گیا. میری 20 سال کی معذور بچی کبھی چل نہیں سکتی تھی. کوئی طبیب کوئی حکیم میں نے چھوڑا نہیں تھا اس کو دکھایا نہ ہو. ایک ہی بیٹی، وہ بھی معذور پیدائشی. اس کے کمرے میں گئے میاں بیوی، اسے کھانا کھلا اور بتایا بیٹے ایک نوجوان ہے بڑا نیک ہے ہمارے گھر میں، آج بڑا پرہیزگار. پتہ حضور نے کیا فرمایا؟ نبی کریم فرماتے ہیں جب نوجوان اٹھ کے تہجد پڑھتا ہے نا نوجوان، تو اللہ فرشتوں کے سامنے اس نوجوان پر فخر فرماتا ہے. اللہ فخر کرتا ہے کہ عمر دیکھو اور دیکھو یہ میری بارگاہ. اللہ فخر کرتا ہے، اللہ یعنی خدا خود میرے مجلس بود، اللہ فخر کرتا ہے. اب سوچے. تو ہم نے اپنی بیٹی کو بتایا کہ نوجوان اور بڑا نیک ہے. تو کہتے ہیں وہ کھانا کھلا کے ہم واپس آ گئے. آدھی رات کا وقت ہوا تو دروازے پہ دستک ہوئی. بچی اپنے کمرے میں سو رہی تھی، ہم اپنے کمرے میں، وہ بیٹھک میں. گھبرا کے اٹھے کہ اس وقت کون ہے دروازے پہ؟ تو بیٹی کہنے لگی ابا دروازہ تو کھولنا.
کہتے ہیں دروازہ کھولا تو 20 سال ہو گئے تھے بیٹی کو، کبھی اس نے چل کے نہیں دکھایا تھا، کبھی دوڑ کے ادھر جاتی کبھی ادھر آتی، کہتی الحمدللہ اللہ نے میری ٹانگیں ٹھیک کر دی۔ ہم دونوں رونے لگے، اے اللہ تو کتنا کریم ہے، کیسے ہوا بیٹے سارا کچھ؟ بیٹی کہنے لگی ابا آپ نے کہا تھا نا کہ نیک نوجوان آیا ہے، تو میرے دل میں خیال آیا اللہ اگر واقعی نیک ہے تو اس کے صدقے مجھے شفا ہی دے دے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، تو کہنے لگی ابھی میری دعا بھی پوری نہیں ہوئی تو رب کریم نے فضل کیا ہے اور مجھے شفا عطا کر دی۔ کہتے ہم دوڑ کے اس کے کمرے میں گئے اور جب ہم نے ہاتھ رکھا تو دروازہ پہلے سے کھلا تھا، ایک خط چھوڑ گیا تھا۔ آج کل کے پیر کی کرامت ہوتی تو فیس بک پہ دے دیتا، باقیوں کو بھی ذرا بول پتہ چلے۔ کہتے ہیں وہ خط چھوڑ گیا اپنے بستر پہ کہ اگر تم لوگوں کو مجھ سے محبت ہو گئی ہے تو میرے پیچھے نہ دوڑنا، اس رب کی بارگاہ میں جھکنا جس رب نے میرے اوپر بھی فضل فرمایا ہے اور آپ پر بھی کرم فرمایا۔ میرے نوجوان دوستو، یہ جو بچپنا ہمیں لوگ کہتے ہیں نا ابھی بچے ہو، ابھی جب آپ بالغ ہو گئے تو نماز فرض ہو گئی، سچ بولنا ضروری ہو گیا، رزق حلال کھانا ضروری ہو گیا، شریعت ساری کی ساری لاگو ہو۔ ایک تو درگزر سے کام لیں، دوسرا اپنی زندگی کے اندر خواہشات کو چھوڑیں۔ سادہ کھانا تو ویسے ہی انسان کو تندرست رکھتا ہے، یہ جو چکر ہم نے ڈالا ہوا ہے نا مرضیاں کرنے کا، اب موٹر سائیکل بالکل اچھی بھلی ہوتی ہے پر سفارش یہ ہے کہ ماڈل پرانا ہو گیا ہے، یہ تو کمزور لوگوں کی علامت۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹیاں کثرت سے زیادہ تھیں، آخری وقت آ گیا، حضرت عثمان غنی کا دور خلافت تھا، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، کہنے لگے عبداللہ میرا دل کرتا ہے مال خزانہ سے پیسے دے دوں، تیری بیٹیاں کام آئیں گے۔ کون چھوڑتا ہے جی؟ گھر چل کے ایک امیر آدمی اور بندہ بھی وہ ہے جس کے پیسے اتنے صاف ہیں کہ میرے نبی جھولی میں ڈال کے ان کے پیسوں کو رکھا کرتے اتنے صاف پیسے، حضور انگلیاں پھیرتے۔ حضرت عثمان غنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا عثمان کی اتنی سخاوت کی ہے کوئی عمل اسے نقصان نہیں دے گا، رب اسے جنت ہی عطا کرے گا۔ عثمان نے کہا عبداللہ ابن مسعود سے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں کچھ پیسے دے دوں، آپ کی بیٹیوں کے کام آئیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کا ایمان دیکھو، مسلمان نوجوان کا ایمان دیکھو، تو فضائے بدر کو پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، کتار اندر کتار اپنی، تو کچی پکی باتیں کرتا ہے، تو کبھی سوچتا ہے کبھی چھوڑتا ہے، سویرے کچھ دوپہر کچھ شام کو کچھ، عجیب بات ہے بھائی۔ یاد رکھو پیر اتنا کامل نہیں ہوتا جتنا یقین کامل ہوتا ہے۔ کیا بات کرتے ہو صاحب، کیا آپ بات کرتے ہیں؟ میں دیانتداری سے کہتا ہوں جس دن سے بیعت ہوا وہ دن اور آج کا دن میری یقینت اپنے مرشد سے بڑی ہے، کبھی کم نہیں ہوئی۔ میرے جتنے اساتذہ ہیں، جتنے، اللہ کے فضل سے میرا کبھی ان کے بارے میں ذہن خراب نہیں ہوا، کبھی۔ میرے ابا جی انگوٹھا چھاپتے، میری اماں انگوٹھا چھاپتی، دستخط نہیں کر سکتے تھے، اور میں دونوں کو اللہ کا ولی مانتا ہوں۔ کسی مسجد مدرسے میرا نظریہ ہے، اس بندے نے سچ بولا ہے، اس سے حلال کمایا، سیدھی سادھی زندگی گزاری۔ آپ کیا بات کرتے ہیں کہ اماں پی ایچ ڈی پڑھی ہو تو بیٹی کو اس کا ذکر ہونا چاہیے، باپ محدث اعظم ہو تو پھر ہی اس کا نام لینا چاہیے، کیوں کچی پکی باتیں کرتے ہو؟ پختہ یقین آپ کو مضبوط کرے گا، آپ جوان ہو، ہم کمزور نہیں، ہمارے نظریے بڑے کمزور ہیں، ہماری باتیں بڑی کچی پکیاں بھائی، آپ پکی بات کریں سارا کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے کہا جناب بیٹیوں کے لیے میں کچھ وظیفہ دینا چاہتا ہوں، تو آپ فرمانے لگے حضرت عثمان غنی سے آپ کے آنے کا شکریہ، واپس چلے گئے۔ اللہ کو بہتر جزا دے، میری بیٹیوں کو ضرورت کوئی نہیں۔ کیوں؟ فرمانے لگے میں نے خزانہ دے دیا بیٹیوں۔ حضرت جی وہ کیا، کہاں سے آیا، کہاں سے ملا؟ کہنے لگے میں نے مدینے والے رسول سے لیا ہے، میں نے اپنی بیٹیوں کو پابند کر دیا کہ بیٹے رات کو سونے سے پہلے سورت واقعہ پڑھ کے سونا ہے، میری ساری بچیاں پڑھ کے سوتی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرمانے لگے تارے جھڑ سکتے ہیں، آسمان ٹوٹ سکتا ہے، ستارے بکھر سکتے ہیں، اور میری بیٹیوں کو فاقہ نہیں آ سکتا۔ تفریح طبع کے لیے بھی اچھی رہے گی اور سمجھنے کے لیے بھی اچھی رہے گی۔ وہ کہتے ہیں کہ گدھے اور گھوڑے کی بحث ہو گئی تھی،
गधा कहता था कि आसमान का रंग काला है और घोड़ा कहता था कि नीला। हालांकि बात घोड़े की ठीक थी। कई घंटे बहस के बाद जब मुकदमा शेर की अदालत में पहुंचा, शेर ने दोनों की राय सुनने के बाद कहा कि बात भी घोड़े की ठीक है, लेकिन घोड़े को उम्र कैद की सजा भी है। उसने कहा बादशाह जी तो बड़ा जालिमाना फैसला है कि बात भी मेरी दुरुस्त हो और सजा भी। कहा फैसला भी आपने बड़ा अजीब कर दिया कि बात भी मेरी ठीक है और सजा भी आप मुझे दे रहे हैं। तो फरमाने लगे सजा इस बात की नहीं कि तू ठीक कहता है कि गलत कहता है, सजा तो इस बात की है कि तूने गधे से ही बहस शुरू कर दी है। हर एक से बहस करेंगे, उलझेंगे। जवान उलझते बहुत ज्यादा हैं, गुस्सा बहुत है, अना बहुत है। याद रखो हमारे ज़माने में जो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ है वो गुस्से की है। तलाक़ें गुस्से की वजह से होती हैं, कत्ल गुस्से की वजह से होता है, नाफरमानियाँ गुस्से की। नौजवान बच्चे अपने उस्ताद को, अपने माँ बाप को गुस्से में कुछ ऐसी बातें कह बैठते हैं कि फिर वो बातें माँ बाप को सारी सारी रात सोने नहीं देती। फिर वो बातें असातिज़ा को बड़ी तकलीफ में मुब्तला करती। रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने पूछा था सहाबा से पहलवान कौन होता है? अर्ज़ की हुजूर जो मैदान में लड़े और अपने सामने वाले को बिछाड़ दे। तो नबी करीम ने फरमाया ना भाई, पहलवान तो वो होता है जिसे जब गुस्सा आए तो अपने आप पे कंट्रोल कर ले। अभी से अपनी तरबियत करें। अगर मुआशरे में इस्लाह करना चाहते हैं, रवादारी पैदा करना चाहते हैं, तो अपने गुस्से को, गुस्सा अनापरस्त लोगों को आता है। गुस्सा सवाब का काम है, लेकिन अगर दीन के दुश्मनों पे आए तो अपनी जिंदगी में ठंडा होना शुरू से इसको इख्तियार करें। जब बहुत ज्यादा आप में गुस्सा होगा, बहुत ज्यादा आप आदी होंगे। वो हमारे यहाँ बच्चों से प्यार किया जाता है तो बच्चे उसका नाजायज फायदा उठाते हैं, वो लाडले बन जाते हैं। वो समझते हैं कि मेरी अम्मा मेरी हर ख्वाहिश पूरी करती है तो अब हर शख्स ही ऐसा बन जाए। ऐसा हो नहीं सकता भाई। माँ का मामला और है, बाप का मामला और है, लेकिन अगर आप उस लाड प्यार के अंदर अपने आप को गुसीला कर लेंगे तो जिंदगी भर आप तकलीफ में रहेंगे। आपको बेशुमार आजमाइशों का सामना करना पड़े। हौसला, दरगुजर, मुआफ़ी। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जिस चीज़ के साथ दुनिया को फतह किया उसमें सबसे अहम रोल दरगुजर का है। अगर आप माफ़ करना नहीं जानते तो आप तो अपनों के साथ भी दुश्मनी रखेंगे, इसलिए कि कमज़ोरियाँ तो हर बंदे में होती, फिर तो आप अपनों से भी हट जाएंगे। ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ज़रफ़, बहुत ज़्यादा हौसला पैदा करें। एक इस्लाम के जो हीरो गुजरे उनमें एक हीरो का नाम है हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़। ये बादशाह भी थे और अल्लाह के वली भी थे। बादशाह वक्त होने के बावजूद ना रात को 2 घंटे वक्त निकाल के तो टोपियां सिया करते थे। टोपियां सीते थे, खग्गे की टोपियां बनती थी, खजूर की छाल की वो सीते थे और बेच के गुजारा करते थे। 3 सिपारे कुरान पाक के रोज पढ़ते थे। कभी कभी इस बात से बड़ा दुख होता है कि फजर की नमाज के वक्त 6 लोग होते हैं मस्जिद में, और ठीक 1.5 घंटे के बाद जब स्कूल कॉलेज का टाइम होता है तो रस्तों में जगह नहीं मिलती गुजरने के लिए। अगर आपको आपका मुस्तकबिल सबको उठा देता है 7:30 बजे आपका मुस्तकबिल, तो क्या कब्र अशर के लिए आप 1.5 घंटा पहले नहीं उठ सकते? यानी वही सारी कौम जो 1.5 घंटा पहले दरवाजे बंद करके मुकफ्फल सो रही है, वो सारी सड़कों पे, रास्ता ही नहीं मिल रहा। इतना बड़ा जुल्म। मुझसे एक बच्चे ने, एक दोस्त ने कहा नमाज में दिल नहीं लगता। मैंने कहा दिल का तो मामला ही नहीं, ना भी लगे तो नमाज तो फिर भी पढ़नी है। नमाज को दिल लगी का नाम है, नहीं लगता तो न लगे। दवाई खाने में दिल लगता है, चलो ये बताओ स्कूल आने को दिल करता है? अब तो हंसने लगे सारे। कॉलेज आने को दिल करता है? पेपर देने को देते हो कि छोड़ देते हो? सारा साल मेहनत की, पेपर देने को दिल ही नहीं कर रहा। यहाँ तवीज़ लेने जाते हो, दम कराऊं जी मेरा दिल नहीं कर रहा। अजीब फलसफा है ना साहब।
ایک دوست نے مجھے کہا نماز میں دل نہیں لگتا. میں نے کہا کیا کرتے ہو؟ کہتا میں وابڈا کا ملازم ہوں. تو میں نے کہا آپ نے کبھی نہیں کہا کہ میری تنخواہ آ گئی ہے بینک میں پر میرا لینے جانے کو دل نہیں کر رہا, کوئی دم کر دیں. کبھی نہیں آپ نے کہا کوئی تعویذ دے دیں. یہ جھوٹ کا پلندہ ہے. یہ تو بات ہے اہمیت کی, یہ تو اہمیت کی بات ہے. ایک دوست اسی طرح فرمانے لگے کہ پیر صاحب میرا دل نہیں لگتا نماز میں, صبح نہیں اٹھا جاتا. تو سعودی عرب میں وہ کام کرتے ہیں. تو ایک رات کو ملنے آئے, کہنے لگے صبح کی فلائٹ سے لوٹ رہا ہوں, کیا ٹائم ہے؟ کہنے لگا جی صبح 4 بجے کی ہے. میں نے کہا تیری تو رہ جائے گی, اس لیے کہ تیری تو سویرے آنکھ ہی نہیں کھلتی. تو نے خود بتایا کہ فجر نہیں پڑتا. کہنے لگا جی میں نے 48,000 کی ٹکٹ خریدی ہے, میری آنکھ لگنی نہیں ساری رات. تو میں نے کہا صاحب اصل بات اہمیت کی ہے. اگر 48,000 کی اہمیت اتنی ہے کہ وہ مس نہیں ہوگی, تو اگر پتہ چل جائے کہ نماز کی اہمیت کتنی ہے پھر نماز بھی مس. تو زندگی میں رواداری پیدا کریں اور ساتھ ساتھ درگزر سے کام لیں. دیکھو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بادشاہ تھے, درویش تھے. کچھ بادشاہوں کی لوگ عزت کرتے ہیں سیاست کے لیے اور کچھ کی قدر کرتے ہیں دل سے. لوگ ان کا بڑا اکرام کرتے تھے. تو ایک دن آپ رات کو گشت کے لیے نکلے, 2-3 گارڈ سپاہی آپ کے ساتھ تھے. اس زمانے میں لوگ لکڑی کے جوتے پہنتے تھے, اور لکڑی کا جوتا اگر موٹے تازے آدمی نے پہنا ہو, جیسے آج کل یہ باٹا کے جوتے ہوتے ہیں بڑے سخت, کوئی میری طرح کا صحت مند آدمی پہننا ہو اور کسی کے پیر پہ پیر رکھ دے تو سامنے والا بیچارہ بڑا بے حال ہو جاتا ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز گزر رہے تھے, لکڑی کے جوتے تھے. ایک بزرگ نا سوئے ہوئے تھے گلی میں زمین پہ چٹائی بچھا کے. آپ کا پیر بابا جی کے پیر پہ آ گیا. اس طرح کی جب ہنگامی صورتحال ہوتی ہے نا, ایمرجنسی کی, موٹر سائیکل سے موٹر سائیکل ٹکرائے, تو سامنے والا جو پہلا لفظ کہتا ہے نا وہ یہ ہوتا ہے کہ نظر نہیں آتا. یہی ہوتا ہے نا جملہ, پہلا اندھے ہیں آپ, پہلا لفظ یہی ہوتا ہے. تو پیر پہ پیر آیا تو وہ بزرگ فٹافٹ بولے, کہنے لگے حل انتم الاعمى, کیا آپ اندھے ہیں, نظر نہیں آتا؟ ان کو پتہ نہیں تھا میں بادشاہ کو کہہ رہا ہوں. ویسے یہ جملہ اگر کسی نے ہمیں کہہ دیا تو ہم تو اس کو گالی سمجھیں گے, پھر ہم اسے کہیں گے تو مجھے جانتا ہی نہیں. انہیں ماں بدولت کو کہہ دیا, اتنی تیری جرت, یہ پتہ نہیں کہ کتنے بڑے کالج میں پڑھتا ہوں, کتنی میں موٹی فیس دیتا ہوں. پرسوں میرے ابا نے نئی موٹر سائیکل خرید کے دی اور مجھے ہی تو نے کہہ دیا کہ اندھا ہوں. حضرت عمر بن عبدالعزیز کو جب کہا نا کہ کیا آپ اندھے ہیں, تو آپ فرمانے لگے نہیں بزرگوں مجھے نظر آتا ہے. وہ جو ساتھ والے تھے نا گارڈ, انہوں نے تلواروں پہ ہاتھ رکھ لیے. آپ نے فرمایا کیا کرنے لگے ہو؟ کہنے لگے حضرت کچھ گستاخی کی, آپ اندھا کا ہے. آپ فرمانے لگے نہیں اس نے تو کچھ بھی نہیں کہا. کہا حضرت صاحب کہا ہے اس نے آپ کو اندھا. فرمانے لگے نہیں کہا اس نے مجھے اندھا. جناب کہا ہے. آپ فرمانے لگے بات تم سے کر رہا تھا کہ مجھ سے کر رہا تھا؟ کہ جناب آپ ہی سے کر رہا تھا. تو فرمانے لگے اس نے تو ایک سوال پوچھا ہے, اس نے پوچھا آپ اندھے تو نہیں؟ تو میں نے کہہ دیا نہیں مجھے نظر آتا ہے. اس میں جھگڑے والی کون سی بات؟ یہ تو سادی سی بات ہے کہ آپ اندھے تو نہیں. تو میں نے کہا نہیں مجھے. تو ہم نے کتنے جھگڑے بنا لیے, سادی باتوں پہ بھی جھگڑا, ہر بات پہ بحث ہے, الجھاؤ. جو لوگ انا کا بت بنا کے اسے پوجتے ہیں نا, وہ دنیا کے سب سے کمزور لوگ ہوتے ہیں. جو عزتیں مانگتے پھرتے ہیں, احتجاج کرتے ہیں کہ میری عزت کرو, لڑائی کرتے ہیں کہ تم مجھے عزت نہیں دیتے, بھیک مانگتے ہیں کہ مجھے عزت دو, کبھی عزت نہیں مانگے. کام ایسا کرے زندگی میں کہ عزت کرنے کو دل کرے.